ایک انسان اپنی ڈیلی لائف میں بہت سی مسٹیکس کرتا ہے، لیکن کیا ہو کہ ایک چھوٹی سی غلطی 199 لوگوں کی جان لے لے۔ ایسا ہی کچھ ٹیم ایئر لائنز کی فلائٹ 3054 کے ساتھ ہوا۔ نعمان دی ایکسپلینر آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ تھی ٹیم ایئر لائنز کی فلائٹ 3054۔ 17 جولائی 2007 کی شام کو برازیل کے شہر پورٹو الیگری سے ساؤ پولو جانے والا پلین ایئر بس A320 ساؤ پولو کے رن وے 35L پر بارش کے دوران پرواز کر رہا تھا۔ پلین شیل گیس اسٹیشن سے جڑے ہوئے ٹیم ایکسپریس کے ویئر ہاؤس سے جا ٹکرایا۔ اس کے نتیجے میں پلین بلاسٹ ہو گیا۔ اس کریش میں 187 پیسنجرز اور کریو ممبرز کے ساتھ گراؤنڈ پر موجود 12 لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ کریش کب، کیوں اور کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آج سے ٹھیک 17 سال پہلے پورٹو الیگری سے ساؤ پولو کے درمیان ایک ریگولر شیڈول ٹیم ایئر لائنز کی فلائٹ ساؤ پولو میں لینڈنگ کے دوران کریش ہو گئی۔ پلین ٹھیک شام کے 5:19 پر سلگیڈو فلہو پورٹو الیگری انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 1 گھنٹہ 30 منٹ کی پرواز کے لیے ساؤ پولو کونگنہیس ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ فلائٹ 3054 ایک ٹربو فین ایئر بس A320-233 تھی۔ ایکسیڈنٹ سے تقریباً 6 مہینے پہلے اسے ٹیم ایئر لائنز میں شامل کیا گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ والے دن پلین کو سٹار بورڈ انجن پر تھرسٹ ریورسر کے بغیر روانہ کیا گیا کیونکہ یہ جیم ہو گیا تھا اور ٹیم ایئر لائنز کے مطابق ریورسر میں خرابی لینڈنگ کو خطرے میں نہیں ڈالتی۔ فلائٹ میں کیپٹن اور فرسٹ آفیسر کی بجائے صرف 2 کیپٹن ہی فلائٹ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ ایک تھے 53 سالہ کیپٹن ہینرک سٹیفنینی ڈی ساکو اور دوسرے تھے 54 سالہ کیپٹن کیلیبر لیما۔ کیپٹن ہینرک کے پاس 13,654 گھنٹوں کا فلائٹ ایکسپیرینس، جبکہ کیپٹن لیما کے پاس 14,760 گھنٹوں کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ بارش کا موسم تھا اور پائلٹ پلین کو احتیاط سے 34,000 فٹ کی ہائٹ پر فلائی کر رہے تھے۔ برازیل کے لوکل ٹائم کے مطابق ٹھیک 6:47 پر فلائٹ 3054 کو کونگنہیس ایئرپورٹ کے رن وے 35L پر لینڈ کرنے کے لیے کلیئر کر دیا گیا۔ یہاں سے ہی کریو سے وہ غلطی ہو گئی جو 199 لوگوں کی جان نگلنے والی تھی۔ ساؤ پولو کونگنہیس ایئرپورٹ کا رن وے 35L رین واٹر جمع ہونے کی وجہ سے گیلا پڑ گیا تھا۔ آخر وہاں پر بارش کا پانی کیوں جمع ہوا تھا، اسے جاننے کے لیے 1 سال پیچھے چلتے ہیں۔ 24 جولائی 2006 کو اس انسیڈنٹ سے تقریباً 1 سال پہلے BRA ٹرانسپورٹس ایروز کے بوئنگ 737 کو رن وے 35L پر لینڈنگ کے دوران کچھ ایشوز رپورٹ ہوئے، لیکن خوش قسمتی سے پائلٹ پلین کو لینڈ کرنے میں سکسیسفل رہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد کونگنہیس ایئرپورٹ کے انفرائرو کمپنی نے رن وے کو دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہائیڈروپلیننگ جیسا خطرہ جس میں پانی کی وجہ سے سطح کی فرکشن کم ہو جاتی ہے، اس خطرے کو کم کرنے کے لیے چینلنگ گرووز کا پروجیکٹ بنایا گیا، لیکن جو ہی ری سرفیسنگ کا کام 29 جون 2007 کو مکمل ہوا تو رن وے کو دوبارہ اوپن کر دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک چینلنگ گروو کا کام مکمل نہیں ہوا تھا، جسے بارش کے پانی کو رن وے سے ہٹانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ برازیل کی ایوییشن انڈسٹری کی بہت زیادہ ٹریفک کو ہینڈل کرنے کے لیے کونگنہیس ایئرپورٹ کی رن وے 35L کو جولائی 2007 میں اوپن کر دیا گیا۔ یہی وہ غلطی تھی جو پوری کی پوری ایوییشن انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ جیسے ہی پائلٹ پلین کو رن وے 35L پر لینڈ کرتے ہیں، رن وے گیلا ہونے کی وجہ سے پلین کی سپیڈ کم نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے تھرسٹ ریورسر جن کا استعمال پلین کی سپیڈ کو کم کرنے کے لیے ہونا تھا، خراب ہونے کی وجہ سے کام نہیں کرتے۔ فرکشن کم ہونے کی وجہ سے پلین نے 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے ایک لیفٹ ٹرن لیا۔ پلین واشنگٹن لوئس ایونیو کو کراس کرتا ہوا ٹیم ایکسپریس ویئر ہاؤس سے جا ٹکرایا۔ شیل گیس اسٹیشن اور ویئر ہاؤس ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کریش میں کل 187 پیسنجرز اور کریو ممبرز کے ساتھ 12 زمین پر موجود ورکرز بھی جان کی بازی ہار گئے۔
اس ایکسیڈنٹ کی روٹ کاز کو معلوم کرنے کے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی۔ ایکسیڈنٹ کے 2 سال بعد برازیل کے ایروناٹیکل ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن اینڈ پریونشن سینٹر نے اپنی فائنل رپورٹ پبلش کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ کریش کے بعد فلائٹ کے ڈیٹا ریکارڈر سے ریکور کی گئی انفارمیشن سے پتہ چلا ہے کہ ٹچ ڈاؤن سے فوراً پہلے ایک تھرسٹ لیور کلائمبنگ پوزیشن میں تھا، جبکہ لینڈنگ کے وقت اسے نیوٹرل ہونا تھا۔ فلائٹ کے کمپیوٹر سسٹم نے ٹچ ڈاؤن سے 2 سیکنڈ پہلے ریٹارڈ کے نام سے ایک وارننگ جاری کی۔ یہ وارننگ تھی کہ تھرسٹ لیور کو آئیڈیل پوزیشن پر لے جائیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ برازیل کی انویسٹیگیشن ٹیم کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ ایکسیڈنٹ کوئی میکینیکل فالٹ تھا یا پھر انسانی غلطی۔ جو بھی تھا، یہ پوری دنیا کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد برازیل کے پریزیڈنٹ نے 3 دن تک قومی سوگ کا اعلان کر دیا۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد برازیلین گورنمنٹ کی طرف سے اب ایئرپورٹ کی مینٹیننس میں کافی احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے حادثے سے بچا جا سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ مائنر سی ایفرٹ پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube پیج کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔